بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا جو باعث بنا وہ ایک مختصر واقعہ ہے۔ 31 دسمبر کو فیس بک پہ ایک مسنون دعا شیئر کی جو ہمیں بتائی گئی نئے سال کے آغاز میں تلاوت کرنے کے لیے، حدیث شریف سے ماخوذ ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا، پسند بھی کیا، لیکن ہمارے ایک انتہائی اچھے سامع نے اور ناظر نے بہت ہی اچھا سوال کیا جو عام طور پہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ دعا جو ہے یہ تو اسلامی سال میں ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، تو 1 جنوری سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو انگریزی سال ہے، انگریزوں کا سال ہے، تو اس میں آپ نے کیوں شیئر کی؟ تو اب یہ مغالطہ ہے جس کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے، وہ کون سا لمحہ جو اللہ کا لمحہ نہیں ہے، وہ کون سا وقت ہے جو اللہ کا وقت نہیں ہے، وہ کون سا کام ہے جس کی ابتدا، جس کا آغاز ہم اللہ کے نام کے بغیر کرنا پسند کریں گے، اور اگر کریں گے تو اس میں برکت باقی نہیں رہے گی۔ اور ہر اچھا کام جب ہم کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، یا اللہ کے کسی پیارے کلام سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عطا کردہ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ مثلا سفر کا آغاز سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اگر میں کراچی جا رہا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اور میرا سننے والا جو ہے یا میرا ہم سفر جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو کراچی جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں سکھائی۔ تو مسئلہ پھر ہمارے فہم کی بات آ جاتی ہے، یا تھوڑے سے ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج حاضر ہونے کا مقصد اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ ایک گریگورین کیلنڈر ہے جو شمسی سال کہلاتا ہے، جس میں جنوری سے دسمبر تک کے مہینے ہوتے ہیں، اور ایک ہجری سال ہے جس کا تعلق چاند سے ہوتا ہے، قمری سال جس کو کہا جاتا ہے، ہجری سال بھی کہا جاتا ہے، اور یہ محرم سے لے کے ذوالحج تک اس کے مہینے ہوتے ہیں۔ اب اس کی تقویم کے لیے تو چاند اور سورج پر انحصار ہے، لیکن اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کہ چاند اور سورج کا الگ سے کوئی خدا ہے، یا ان کو عطا کرنے والا کوئی الگ الگ نظام ہے جن سے وہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واحد مطلق ہے جس نے یہ ارشاد فرمایا سورہ الرحمن میں، ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور ان کا حساب طے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج بھی اسی کا، چاند بھی اسی کا، ہم اللہ کو مانتے ہیں لہٰذا چاند کو بھی مانتے ہیں، اس کے سورج کے حساب کو بھی مانتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو پھر خبر نہیں یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی یہ دونوں سال
इस्तेमाल होते थे और एट रैंडम ये तकवीम कायम नहीं हुई, बल्कि ये बाकायदा हिसाब के तहत ये 365 पॉइंट समथिंग जो अय्याम हैं ये साल के मुकर्रर किए गए हैं। ये बड़े सोचे समझे हिसाब के तहत जो तकवीम दी गई है सूरज के साल को, इसके पीछे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निज़ाम काम कर रहा है और अल्लाह ताला ने दोनों को ओन किया है, शमसी साल को भी कमरी साल को भी। सूरह काफ 18 नंबर सूरत और 25वीं आयत, वल्लबिसू फी काफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, और वो अपने गार में 300 साल रहे, लेकिन ए अव्वलीन मुखातिबीन आप इनको 9 बढ़ा लें। अब ये आयत मुबारका, पहले तो ये सूरह मुबारका इसरार से भरपूर है। दूसरे नंबर पे ये जो सेक्शन मैंने बयान किया है, यहाँ ढेर सारे मौजज़ात इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मैं अपने मौजू से मुताल्लिक़ रहना चाहता हूँ, इसलिए सिर्फ इतना बयान करता हूँ। इसका मतलब ये बनता है वल्लबिसू फ़ी काफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन, वो अपने गार में 300 साल रहे, वज़दादू तिस्आ, और तुम इस पर 9 बढ़ा लो। तो अल अरब चूँकि कमरी साल इस्तेमाल करते थे और अल्लाह ताला ने जो बयान किया तकवीम, वो शमसी तकवीम बयान की है कि वो शमसी तकवीम के मुताबिक 300 साल रहे। इसलिए जो कमरी तकवीम इस्तेमाल करने वाले लोग थे उनसे कहा गया वज़दादू तिस्आ, तुम इस पर 9 बढ़ा लो। अब एग्जैक्ट और प्रिसाइज पैमाइश करके आप देखें तो 300 साल और शमसी जब पूरे होते हैं तो एग्जैक्ट 309 साल कमरी पूरे होते हैं। और अल्लाह ताला ने इसको जब बयान फरमाया तो यहाँ से ये जो इसमें मौजज़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए और हमें दिखा दिए, जो आपके लिए नए होंगे इंशाल्लाह जब मैं बयान करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब शमसी और कमरी दोनों सालों को बयान कर दिया तो समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों इस्लामी तकवीम के साल हैं और इनमें से कोई भी गैर इस्लामी नहीं है। अब ये शमसी साल और कमरी साल, इनका इख्तिलाफ क्यों है और इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, ये है असल सवाल और बहुत ही खूबसूरत सवाल बनता है। लेकिन इसका सवाल खासा तवील है और बहुत खूबसूरत, समझ में आने वाली बातें हैं, अक्ल कुशा बातें हैं। इंशाल्लाह इस पे तो फिर बात करेंगे। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं उनका सवाल चूँकि मुख्तसर सा सवाल है, जो एक बात वो समझना चाह रहे हैं, उनको ये बताना है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले अल्लाह को याद करना चाहिए और उसमें बरकत पैदा होती है। ख़ा किसी नए काम में हम हाथ डाल रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं या कुछ किसी चीज़ को अंजाम पजीर कर रहे हैं, उसको फाइनल टचेस दे रहे हैं, तो हमें लाज़िमन अल्लाह ताला को ऐसे मौके पे याद करना चाहिए और याद रखना चाहिए। और ये चीज़ हमें कुरान पाक में सिखाई गई है। ये कुरान पाक की जो सूरह बनी इसराइल है 17 नंबर सूरत और इसकी आयत नंबर 80 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आप फरमा दें, ए रब
مجھے داخل فرما صدق کے راستے سے اور نکال صدق کے راستے سے، اور میرے لیے ایک مددگار مقرر فرما دے جو میری مدد کرے، اپنے پاس سے ایک مددگار میرے لیے مقرر فرما دے۔ اب یہ دعا ہمیں بتاتی ہے، اولین مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہجرت کے سفر میں آپ نے یہ دعا بار بار پڑھی، لیکن آپ کا اسوہ ہم سب کے لیے ہے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے سے احکام ملتے ہیں تو وہاں عام طور پہ امت کے ہر فرد کے لیے احکام ہوتے ہیں۔ تو اس میں بڑا خوبصورت پیغام یہ ہے کہ ہم ہر وقت دو طرح کے سفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سفر ہمارا دو طرح کا ہوتا ہے، یا ٹائم کے حوالے سے یا سپیس کے حوالے سے، جس کو زمانی سفر اور مکانی سفر ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہم یہاں سے ادھر سے کہیں اور، یعنی باہر گلی میں، اگلی گلی میں، اگلے شہر میں، یا ممکن ہو سکے تو اگلے ملک میں ہم جا رہے ہیں، تو یہ ایک مکانی سفر ہے۔ لیکن اس کی بجائے ہم ہر لمحے ایک نئے لمحے میں، ہر لمحہ ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنی آغوش میں لیتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ ہمیں رخصت کر کے اس طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ والا سفر جو ہے یہ زمانی سفر کہلاتا ہے، ٹائم ٹریولنگ۔ تو ہر وقت ہم وقت میں بھی سفر کر رہے ہیں، مکان میں بھی سفر کر رہے ہیں، زمانی سفر بھی ہے، مکانی سفر بھی ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب ادخلنی، مجھے داخل فرما، مدخل صدقن، مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کا راستہ، انٹرنس، اس راستے سے جو جائز راستہ ہو، جو درست راستہ ہو، جو صدق پر مبنی راستہ ہو، جو سچا راستہ ہو۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور ہر وقت، ہر دفعہ، ہر مقام پہ ہمیں نکال اس خارج ہونے کے، نکلنے کے راستے سے، اس ایگزٹ سے جو جائز ہو، جو درست ہو، جو سچائی پر مبنی ہو۔ اور چونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہر لمحے خیال کرنا، تو ہم ایک مشکل کام جب کرنا چاہیں اور لازماً کرنا چاہیں تو ہم اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں یا ان ہستیوں کے حوالے کرتے ہیں جو یہ کام اچھا کر سکیں۔ تو یہ والا کام تو کوئی بھی، کسی کو بھی آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، اس لیے براہ راست اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تو پھر مددگار ہمیں عطا فرما، تاکہ یہ مشکل کام ہم پر آسان ہو جائے، کہ ہم جب بھی نیا سفر کرنے لگیں تو تیری مدد سے، اور جب ایک کام ختم کرنے لگیں تو پھر بھی اس میں اچھی تکمیل، all is well that ends well، تیرا حکم جب تک، تیری برکت، تیرا کرم شامل نہیں ہوگا تو وہ کام درست طریقے سے ختم بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، ایک ضروری امر ہے، ایک زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی چیز ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور خواہ وہ ہفتے کا آغاز ہو،
خواہ وہ سال کا آغاز ہو، خواہ وہ کلاس کا آغاز ہو، خواہ وہ کسی پروجیکٹ کا آغاز ہو، خواہ وہ سال کا آغاز ہو، اسلامی سال کہیں اس کو یا انگریزی سال کہیں، یہ دونوں ہمارے سال ہیں، اس لیے کہ زندہ تو ہم نے ہی اس میں رہنا ہے نا، تو دعا کر کے داخل ہوں کہ اے اللہ اس سارے سال کے دوران تو مدد فرمانا تاکہ یہ سال تیرے حکم کے مطابق اور آسانی کے ساتھ مشکلوں سے بچ کے اور جائز راستے پر سفر کر کے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔